السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام پیارے ویورز، کیا حال چال ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور آج ہمارا لیسن ہے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 17 رکوع نمبر 2 کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم اپنا سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی کہاوت اس طرح کی ہے، جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس طرح کی ہے جس نے آگ روشن کی، آگ جلائی، پس لما، جب اضاءت، روشن ہو گئی، ما حولہ، اس کا آس پاس، ذہب اللہ، اللہ لے گیا، بنورہم، ان کا نور، وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا، نہیں، یبصرون، سوجھتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ مثلہم، میم زبر ما، سا زبر سا، مثلا، لام پیش رو، مثلو، ہا میم پیش ہم، مثلہم۔ سا کو ہم نوک زبان اور دانتوں کے کناروں سے ادا کریں گے، مطلب زبان کا سامنے والا حصہ جو ہے اور دانتوں کے اوپر والے دانتوں کے کناروں سے اس کو ادا کریں گے۔ سا کے اوپر سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ مثلہم کمثل الذی استوقد، تا واو زبر تو، یہاں پہ حروف لین آیا۔ ہمارے پاس حروف لین 2 ہیں، حروف مدہ 3 ہے، جو ہم نے پچھلی آیت میں بتایا تھا کہ حروف مدہ 3 ہے، اور اس آیت میں حروف لین کا ذکر آ رہا ہے۔ تا واو زبر تو، یہ حروف لین میں سے ہیں۔ قد نارن، یہاں پہ آگے جیم کا چھوٹا سا نشان آ گیا۔ یہاں پہ اگر جیم، تو اور آیت جیسے کہ گولدار آ جائے تو یہاں پہ ہمیں وقف کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جیم جائز ہے، آپ وقف کر لیں، اگر نہیں کر سکتے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ نورن، یہاں پہ اگر آپ وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو نارا پڑھیں گے، یہاں پہ را الف زبر را پڑھیں گے، کیونکہ رن نہیں، 2 زبر نہیں پڑھیں گے۔ اگر یہاں پہ ہمارے پاس الف موجود نہ ہوتا تو یہاں پہ ہم نے دونوں زبر کو ہی ادا نہیں کرنا تھا، پھر نار پڑھنا تھا۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ را الف آ گیا ہے تو ہم پڑھیں گے نارا۔ فلما، یہاں میم کے اوپر شد آ گئی ہے تو یہاں پہ ہم میم کو گنا کر کے پڑھیں گے۔ فلما اضاءت، یہاں پہ حمزہ زبر ہے، ضاد الف زبر مد، یہاں پہ مد ہے تو اس کو 4 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اضاءت ما حولہ، ذہب اللہ، اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر آ جائے، پیش آ جائے تو اللہ کا جو لام ہے وہ پورج یعنی کہ موٹا پڑا جائے گا، ذہب اللہ۔ اگر اللہ کے لام سے کسی بھی حرف کے نیچے پہلے زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھیں گے، جیسے ہم تسمیہ میں پڑھتے ہیں بسم اللہ، وہاں پہ بسم اللہ تو نہیں ہم ادا کرتے، وہاں پہ ہم نرمی کے ساتھ باریک آواز میں پڑھتے ہیں بسم اللہ۔ تو یہاں پہ ہم پڑھیں گے ذہب اللہ بنورہم، یہاں پہ بنو، نون واو پیش نو، یہاں پہ ہمارے پاس حروف مدہ میں سے آ گیا ہے واو مدہ۔ بنورہم وترکہم، فی، فا یا زیر فی، یہاں پہ بھی ہمارے پاس حروف مدہ ہے۔ ظلمات لا یبصرون، را واو پیش رو، یہاں پہ بھی ہمارے پاس حروف مدہ ہے۔ حروف مدہ کو ہم نے ایک الف یعنی ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یبصرون، فی، اس طرح۔ تو آئیے ہم اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے لوگ اول تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر خوش ہوئے،
اور بہت سے لوگوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، لیکن ان میں سے بعض نے دنیاوی اغراض و مقاصد کی بنا پر بعد میں منافقت شروع کر دی۔ تو ان کی اس حالت کو اس جماعت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جو اندھیرے جنگل میں پھنس گئی ہو، تو پھر انہوں نے روشنی اور گرمی حاصل کرنے اور درندوں سے بچنے کے لیے خوب آگ جلائی۔ جب آگ بھڑکنے لگی اور انہوں نے گرمی اور روشنی بھی حاصل کر لی، تو اب وہ اس بات پر مطمئن ہو گئے کہ اب یہ آگ نہیں بجھے گی اور ہم اس کے فوائد سے محروم نہیں ہوں گے۔ وہ اسی خیال میں تھے کہ اچانک آگ بالکل بجھ گئی، اور ایسے بجھی کہ اس کا کوئی شعلہ اور چنگاری بھی باقی نہ رہی کہ جس سے دوبارہ آگ جلا لیں، اور نہ ہی ایندھن آگ قبول کرنے کے قابل رہا۔ اب یہ حیران و پریشان ہیں کہ کیا کریں اور کدھر جائیں۔ اسی طرح ان منافقین نے مسلمانوں کے خوف اور ان کے نفع کی امید سے بظاہر اسلام قبول کر لیا، جو مثل آگ جلانے کے ہوا۔ حق تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر ظاہری اسلامی احکام جاری کر دیے گئے۔ یہ اس آگ کی روشنی ہوئی۔ منافقین مطمئن ہو گئے کہ جس طرح ہم نے اس زبانی کلمے اور ظاہری اسلام سے دنیا میں کام نکال لیا، آخرت میں بھی کام نکال لیں گے۔ یہ ان کا اس ظاہری روشنی پر اعتماد ہوا۔ وہ اسی خیال میں تھے کہ اچانک ان کو موت نے آ دبایا۔ یہ اس آگ کا گل ہونا ہوا کہ آگ بجھ گئی۔ اسی طرح ان کو موت نے آ دبا لیا۔ مرتے ہی آنکھ کھل گئی، بزبان حال یوں کہنے لگے کہ خواب تھا۔ وہ کچھ کہ دیکھا، جو سنا تھا افسانہ۔ خیال رہے کہ ہر انسان تاجر ہے، زندگی دکان، سانس اور زندگی کی گھڑیاں اصل رقم جن کو خرچ کر کے وہ اعمال کے سودے خریدتا ہے۔ نیک اعمال کرنے والا نفع میں اور گناہ کرنے والا نقصان میں، کفر کرنے والا پورے خسارے میں ہے۔ جیسے کہ بعض دکانیں دن رات کھلی رہتی ہیں، ایسے ہی بعض لوگ سوتے جاگتے پھرتے نیکیاں کرتے ہیں، اور بلکہ بعد وفات بھی ان کی دکانیں بند نہیں ہوتی۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 میں جب قبر میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کا ظاہری اسلام کا چراغ یہاں کے کچھ کام نہ آیا۔ اب ان کو نہ تو نیک اعمال کرنے کا موقع رہا اور نہ وہاں سے لوٹ کر کی صورت ہی رہی کہ دنیا میں آ کر وہ نیکیاں کما لیں، اپنی جولیوں کو اللہ کی رحمت سے دوبارہ بھر لیں۔ دوبارہ ایسا موقع دنیا میں بالکل نہیں ملتا۔ جب ہم نے اس دنیا سے ایک دفعہ کوچ کر جانا ہے، رب حضور کے ہم نے پیش ہو جانا ہے، تو وہاں سے واپسی کا راستہ بالکل نہیں ہے۔ اگر ہم اس وقت زندہ ہیں اور دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے لیے، قرآن کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، ہر نیکی کے کام کے لیے جو ہمارے کام آئے آخرت میں، اس کے لیے ٹائم نکالیں، اس کو بروقت کریں، نہ کہ دیر سے کریں۔ دنیا کے کام کو تو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں، پیسے کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، فیشن کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں۔ دنیا کو دکھاوے کے لیے جو ہم نے اخراجات بڑھا لیے ہیں، یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں۔ کبھی غور کیجیے گا تنہائی میں بیٹھ کے، کیا ہم نے کبھی نماز پہ غور کیا کہ اگر ہماری قضا ایک نماز ہوگی تو اس کی ہمیں کتنی سزا بھگتنی پڑے گی؟ اگر ہم نے زکوٰۃ نہ دی تو مال جو ہم نے اکٹھا کر لیا ہے وہ روز محشر ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ تو اس طرح اپنی تنہائی کو پاک رکھیں، بیٹھیں اور اس بارے میں سوچئے کہ آیا کہ ہمارے جولی میں کوئی رحمت کا پھول ہے، کوئی نیکی ہے جو ہمارے روز محشر کام آ سکے۔ تو گزارش ہے آپ سب سے کہ 5 گنا نماز ضرور پڑھیے گا اور اس گناہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو، مجھ سمیت جتنے بھی مسلمان چھوٹے بڑے بچے بوڑھے ہیں، اور سب کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں کھڑا رکھے، نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اور یہ اس مثال کی ہوئی، مطلب دنیا میں آ کر نیکیاں کر جائے، ان کی تب یہ خواہش تھی جب وہ دنیا سے لوٹ کر چلے گئے، یہ اس کی مثال ہوئی کہ دوبارہ آگ جلنے کے قابل نہ رہی۔ وہاں پہ کچھ ایسا تھا ہی نہیں کہ جو آگ جلا سکے۔ تو کوشش کریں کہ ہم نیکی کے کاموں میں اول آگے بڑھ کر کام کریں تاکہ وہ ہمارے کام آ سکے۔ آئی ہوپ کہ آج کے جو ہماری لیسن تھا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک اچھا سا کمنٹ اور لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔
جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔